پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 2 دوسری قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ آج بات ہوگی اردو نظم پہ۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں۔ تیسرے حصے میں ایک چھوٹا سا قصہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں۔ اردو نظم اردو شاعری کا اہم حصہ ہے۔ نظم پہ بات کرنے سے پہلے شاعری پہ بات کرنا ضروری ہے۔ شاعری کو 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو سبجیکٹو اور آبجیکٹو۔ پہلی قسم میں شاعر اپنے اندر دیکھتا ہے اور متاثر یعنی کہ انسپائر ہوتا ہے۔ دوسری قسم یعنی آبجیکٹو، اس میں وہ پہلے کے الٹ اپنے سے باہر دیکھتا ہے، وہ دنیا سے، اس کے باشندوں سے متاثر ہوتا ہے۔ غزل کے الٹ نظم آبجیکٹو ہے۔ غالب نے یوں تو غزل کو اپنایا مگر وہ نظم کو کم نہیں آنکتے۔ بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ یعنی غزل کا سانچہ ذرا تنگ ہے، میرے خیالوں کو بکھرنے کے لیے کھلی جگہ کی ضرورت ہے۔ نئی نظم کی نیو باقاعدہ 30 جون 1874 کو لاہور میں انجمن اردو میں رکھی گئی۔ اسے منظمہ کہا گیا، یعنی سمپوزیم۔ منظمہ نے شاعروں کو نئی آزادی بخشی۔ اب قافیے کی بندش نہ رہی۔ اب آپ کسی بھی بات پر کیسے بھی لکھ سکتے تھے، بس شرط یہی تھی کہ اس میں وہ بات ہو جو سننے اور پڑھنے والوں کے دلوں کو چھو جائے۔ اس کے بعد نئی نظموں کا دور شروع ہوا۔ نئی نظم کی وجہ سے لکھنے والوں کا دائرہ بڑھا، پرانی نظم بھی مگر قائم رہی۔ اقبال کی ایک نظم ہے: لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہے خطہ مغرب کے رام ہند، اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ نظم غزل جیسی تو نہیں ہے مگر نظم کا اپنا مقام ہے۔ بہت بڑے شاعروں نے نظمیں کہی ہیں: فراق، مجاز، منیر نیازی اور بہت سے نام ہیں۔ ایک نظم جو مجاز کی ہے کالج کے زمانے سے اکثر منہ پر چڑھی رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگلے دن مشاعرہ تھا اور مجاز ساری رات علی گڑھ میں گھومتے رہے، بس اگلے دن یہ نظم کہہ بد کے سنا دی: شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔
ساحر کی تاج محل، فیض کی مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، اختر شیرانی کی اے عشق ہمیں برباد نہ کر، ان مشہور نظموں میں سے ایک ہے جنہیں پڑھ اور سن کر ہم بھی جوان ہوئے ہیں۔ اتنے خوب کلام ہیں کہ کیا کہوں، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے ہر شاعر اور نظم کا نام یہاں لیا نہیں جا سکتا، تو نظم کے بارے میں آج اتنا ہی، مگر آگے باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر فراق گورکھپوری کے بارے میں۔ رگھوپتی سہائے یا صرف فراق گورکھپوری 1896 میں پیدا ہوئے تھے گورکھپور میں۔ ان کے والد نہ کیول ایک مشہور اور کامیاب وکیل تھے، مگر وہ اردو فارسی میں شاعری بھی کرتے تھے، اور ان کا تخلص تھا عبرت گورکھپوری۔ فراق نے انگریزی لٹریچر میں ایم اے کیا، اور پھر کچھ عرصہ سرکاری نوکری کرنے کے بعد وہ پریاگ یونیورسٹی میں انگریزی لٹریچر پڑھانے لگے۔ ان کی شاعری نے 3 پیڑھیوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے غزلیں، نظمیں اور رباعیاں کہی ہیں۔ ان کا کلام روح کائنات، گل رانا، گل نغمہ اور روپ کے نام سے شائع ہے۔ فراق بہت خوب لکھتے ہیں۔ رات بھی، نیند بھی، کہانی بھی، ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی، یا بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں، یا پھر میر کی زبان میں ان کی یہ غزل: اب اکثر چپ چھپ سے رہے ہیں، یوں ہی کبھو لب کھولے ہیں، پہلے فراق کو دیکھا ہوتا اب تو بہت کم بولے ہیں، کھنک سیاہ مہکے ہوئے سائے پھیل جائے ہیں جل تھل پر، کن جتنوں سے میری غزلیں رات کا جوڑا کھولے ہیں۔ 1982 میں الہ آباد میں فراق نے آخری سانس لی۔ دنیا نے ایک اور مہان شخصیت کو الوداع کہا۔ آج سارا شہر اداس ہے شاعر کے اٹھ جانے سے، گلیوں گلیوں ڈھونڈو گے فراق کو کہاں پاؤ گے۔ فراق مرے نہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، اپنے کلام میں اور لوگوں کے دلوں میں۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے امراؤ جان۔ تو آئیے قصہ سماعت فرمائیے۔ آج آپ کو ایک پرانا قصہ بیان کرتا ہوں۔ یہ قصہ ہے طوائف امراؤ جان ندا کا۔ وہ لکھنؤ کی مشہور طوائف تھیں، گانے ناچنے میں بڑی ماہر تھیں، مگر اس سے بھی بڑھ کر ایک مکمل شاعرہ تھیں۔ ان دنوں ان کے کلام اس دور کے رسالوں میں چھپا کرتے تھے۔ بات 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے شروع کے دور کی ہے۔ ان کے ایک آشنا تھے مرزا ہادی علی رسوا۔ انہی کو ایک بار اپنا قصہ تفصیل سے انہوں نے بیان کیا تھا۔ مرزا نے وہ قصہ ناول کی شکل میں شائع کروایا۔ امراؤ جان کوئی لیکھک کی کلپنا نہیں ہے، بلکہ ایک جیتا جاگتا اصل زندگی کا ایک کردار ہے جو اس دور میں بھی زندہ تھی۔ خود امراؤ جان کی زبان میں کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ امراؤ جان کا اصل نام امیرن تھا۔ ان کی پیدائش فیض آباد کے ایک معمولی پریوار میں ہوئی۔ ایک بدمعاش دلاور خان کے خلاف اس کے باپ نے گواہی دی تھی۔ اسی نے رہا ہونے کے بعد بدلہ لینے کے طور پہ امیرن کو اغوا کر لیا اور اسے لکھنؤ کی مشہور طوائف خانم جان کے ہاتھ 150 روپے میں بیچ دیا۔ خانم نے امیرن کا نام بدل کر امراؤ رکھ دیا۔ لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں یا جگ بیتی۔ کچی عمر کی اس لڑکی پہ کیا بیتی سب جانتے ہیں، مگر اس کے ماں باپ پہ کیا گزری
یہ سوچ کے دل بھر آتا ہے۔ طوائف بننا اس کی خوشی نہ تھی، مجبوری تھی۔ اس سب کے باوجود اس نے صرف موسیقی ہی نہیں بلکہ اردو اور فارسی کی بھی مکمل تعلیم حاصل کی۔ الف بے کے بعد اس نے فارسی کی تمام وہ شروعاتی کتابیں کریمہ، مامکیمہ، محمود نامہ، سرفرواں وغیرہ پڑھیں۔ اسی کی بدولت اس نے امیروں رئیسوں کی محفلوں میں جگہ پائی، شاہی درباروں میں جانے کا حوصلہ پایا۔ نہ پوچھو نامہ مال کی دل آویزی، نہ پوچھو نامہ مال کی دل آویزی، تمام عمر کا قصہ لکھا ہوا پایا۔ خیر، قصہ یوں مختصر پایا جائے کہ امراؤ کی جوانی میں ہی دلاور خاں پکڑا گیا، اور وہ بھی جب ایک بار گومتی کنارے سیر کے روز امراؤ نے اسے دیکھ لیا اور نشاندہی پہ تھانے دار نے ملکہ گنج سے رات 3 بجے گرفتار کر لیا۔ 2 مہینے بعد اسے پھانسی کی سزا ہوئی اور یوں دلاور خاں جہنم کو روانہ ہوا۔ ہم بھی ہیں مختار لیکن اس قدر ہے اختیار، جب ہوئے مجبور تو قسمت کو برا کہنے لگے۔ خیر، انسان کا بس چلے تو مقدر خرید لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی کے کچھ قصے اتنے سچے ہیں کہ کلپنا جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ یہی وہ خوبی ہے زندگی کی، اصلی نقلی اور نقلی اصلی معلوم دیتا ہے۔ ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد و ماتم ہو گئیں۔ تقریباً 200 سال پہلے لکھنؤ میں کلن صاحب ہوا کرتے تھے۔ انگریز تھے اور نام تھا جان کالنس۔ وہ کلن کی لاٹ میں دفن ہے اور لاٹ کلن کا علاقہ بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ کلن کا بھوت بھی بڑا مشہور تھا، جو رات میں وہاں سے گزرنے والوں سے کہتا تھا ہم کو مکھن روٹی مانگتا۔ مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک خوبصورت شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں کفیل آذر امروہی۔ ان کی ایک نظم ہے اندیشہ، آپ سب نے ضرور سنی ہوگی، مگر میں آپ کو اس نظم کی وہ لائنیں سنا رہا ہوں جو آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ نظم یوں ہے: بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، جگمگاتے ہوئے لمحوں سے گریزاں کیوں ہو، انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف، ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرف، چوڑیوں پر بھی کئی طنز کیے جائیں گے، کانپتے ہاتھوں پہ بھی فقرے کسے جائیں گے، پھر کہیں گے کہ ہنسی میں بھی خفا ہوتی ہیں، اب تو روحی کی نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں، لوگ ظالم ہیں ہر ایک بات کا تانا دیں گے، باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے، ان کی باتوں کا ذرا سا بھی اثر مت لینا، ورنہ چہرے کے تاثر سے سمجھ جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو سوالات نہ کرنا ان سے، میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا ان سے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ کتنی خوب نظم ہے نا، دل کے تاروں کو چھیڑ دیتی ہے۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں، جلد ہی یہ iTunes پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا، اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے۔
تب تک کے لیے شب بخیر.